ڈاکٹر سمیل ہان مین دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے سینکڑوں میدان پڑے ہیں. انسانی صحت کا میدان بھی انہی میں سے ایک ہے. بیماریاں ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہوتی ہیں. یہ حکیم، ڈاکٹر، ویر، سب کے سب دکھی انسانوں کے خدمتگار ہی کہے جا سکتے ہیں، جو درد اور کرب کے دور میں ہمارے لیے آرام فراہم کرتے ہیں. آج ہم جس شخص کا تذکرہ کریں گے وہ بھی اسی صنف کا ایک فرد تھا، مگر وہ ایک غیر معمولی شخص تھا، اپنی لائن کا ایک بہت معتبر شخص. اس نے پہلی بار ایک طریقہ علاج دریافت کیا جو اس سے قبل نامعلوم تھا. یہ طریقہ علاج رائج طریقوں سے نہ صرف الگ قسم کا تھا بلکہ سب سے کم قیمت بھی تھا. بہت معمولی آمدنی کا آدمی بھی اس سے مستفید ہو سکتا تھا. اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ دوسرے طریقہ علاج میں موجودہ صورت سے ہٹ کر اس کی دواؤں میں کوئی ثانوی مہلک اثرات ناموجود تھے، یعنی سائیڈ ایفیکٹس نہ تھے. کوئی 460 قبل مسیح کا طبیب جس کا نام بکرات تھا، اس کا نظریہ تھا کہ مرض میں مریض کی طبیعت کی مناسب امداد کرنا ہی صحیح اصول علاج ہے. تاہم اس سے انحراف کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ کوئی 2500 سال گزر گئے. پھر وہ نمودار ہوا اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ جسم کی تکالیف دور کرنے کے لیے کوئی ایسا طرز علاج سامنے لایا جائے جو اس اصول سے قریب تر ہو. وہ اپنی تحقیق میں بالآخر کامیاب ہوا اور اس نے دنیائے طب میں ایک متبادل اور متوازی نظام متعارف کرایا جو 3 بنیادی اصولوں پر قائم تھا. نمبر 1 اصول بالمثل، نمبر 2 ایک دوا، نمبر 3 کم سے کم مقدار میں. اس نے تجربات سے ثابت کیا کہ اس کا وضع کردہ نظام مکمل قسم کا ہے اور تیر بہدف کہا جا سکتا ہے. اس نے اپنے مشاہدات اور تجربات کو اوریجن آف ریشنل تھراپیوٹک نامی کتاب میں مدون کیا. 1810 میں شائع ہوئی اس کتاب کا 6واں ایڈیشن 1921 میں چھپا تھا. پھر یہی کتاب بطور ٹیکسٹ بک کے آج تک اس طریقہ علاج کے لیے رائج ہے. 1800 سے 1900 کے دوران امریکہ میں کوئی 22 میڈیکل اسکول ایسے قائم ہوئے جہاں یہ طریقہ علاج پڑھایا جاتا تھا. اسی دوران کوئی 100 اسپتال قائم ہوئے جہاں اسی طرز علاج کے ذریعے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا. کوئی 1000 کے لگ بھگ فارمیسیز قائم ہوئی. آج یہ طریقہ علاج ساری دنیا میں رائج ہے اور اہم ترین متبادل طریقہ علاج کے طور پر رائج ہے. دنیا بھر میں نادار اور غریب لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اب ذرا اس مسیح وقت کے کوائف سن لیں. اس کی پیدائش 1755 میں ہوئی. مقام تھا جرمنی کا ایک علاقہ سیکسن. جس گھرانے میں یہ پیدا ہوا وہ اثرت زدہ تھا، مگر اسے علم کے حصول کا بے پناہ شوق تھا. ناسازگار حالات کے باوجود اس نے تعلیم نہیں چھوڑی. 24 سال کی عمر میں اس نے یونیورسٹی سے میڈیکل ڈگری حاصل کی اور پھر اس نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا. یہ 1790 کی بات ہے جب اس نے اپنے دریافت کردہ طریقہ علاج کو کافی چھاننے پھٹکنے کے بعد دنیا کے سامنے پیش کیا. اس کے طریقہ علاج سے وابستہ
پہلا میڈیکل اسپتال 1922 میں قائم ہوا. کوئی 88 سال زندہ رہا. اس نے اپنی زندگی میں اپنی محنتوں کو پھلتے پھولتے دیکھا. 1843 میں اس مسیح وقت کا انتقال ہوا. اس نے اپنے پیچھے جو ورثہ چھوڑا، اس کے پیش نظر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ وہ کون تھا، آپ نے جان ہی لیا ہے. پھر بھی وہ طریقہ علاج جس کا ذکر ہم نے کیا ہومیوپیتھی ہے، اور جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا وہ ہے اس طریقہ علاج کا بانی، یعنی ڈاکٹر سمیل ہان مین.